والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر خوبیاں، حمد، ثناء، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے مولا ہیں، جو امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس اچھے عمل پر استقامت عطا فرمائے، اور اس نیک کام پر مسجد میں آنا، بیٹھنا، قرآن حدیث کا سننا، اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے اور سوشل میڈیا آزاد ہے۔ ہر آدمی اپنی بساط، اپنے علم کے مطابق اپنی بات کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں نقصان بھی بہت ہے۔ دین کس طرح پھیلایا جائے، دین جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، اس کا صحیح انداز، طریقہ، سلیقہ کیا ہے، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پیارے نبی، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز میں کیجیے جو سب سے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ، صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور اس کام کے لیے جو جماعت اللہ نے بھیجی وہ مخلوق میں سب سے بلند تر ہے، اور وہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اور کون سا نیک عمل ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کی رضا کا اور جنت کا راستہ، اللہ کا قرب،
اور اللہ کے قریب کرنا، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور عمل ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ بہتر کام اور کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کی طرف بلائے یہ سب سے بلند درجے کا کام ہے، اور اس کے لیے انبیاء کی جماعت آتی رہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں کہ اس نے تمہارے لیے اسی دین اور اس کی دعوت کا وہی طریقہ رکھا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ہم نے ابراہیم کو بھی دیا، ہم نے موسیٰ کو بھی دیا، ہم نے عیسیٰ کو بھی دیا کہ دین قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ یہ جو کام ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں نے یہی راستہ بتایا ہے۔ دین اسلام سب کا پیغام دعوت و توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر ایک نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا انبیاء کی زندگی کا جو مشن تھا وہ دین کی دعوت تھی۔ لیکن یہ دعوت کیسے ہو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یہ کام حکمت کے ساتھ ہو۔ علم تو اپنی جگہ پر ہے، علم کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتا، علم کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وہ پختہ دلیل ہے کہ جو بات کو واضح کرے، جو حق کو واضح کرے اور شکوک و شبہات کو زائل کر دے۔ حکمت کیا ہے؟ وہ بات جو بندہ دل میں داخل کر دے، وہ بات جو انسان کے دل میں اتر جائے اور بات سمجھ میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور آخر میں کلہاڑی بڑے بت کے گردن پہ رکھ دی۔ اگلوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کہا یہ بڑے نے کیا ہوگا۔ کہا وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ اگر یہ بچا نہیں سکتا، اگر یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ خود کو نہیں بچا سکتا تو تمہیں کیسے بچائے گا؟ تو دین کا کام حکمت کے ساتھ ہو۔ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ موقع محل دیکھ کر بات کرنا، جہاں سختی کی ضرورت وہاں سختی، جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی۔ اگر بات سمجھانے کے لیے سخت لہجہ بھی اپنانا پڑے تو بدر اور احد تک بھی رسول اللہ گئے ہیں حکمت کے ساتھ، اور جہاں نرمی کی بات ہو تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے نیک کام کی ترغیب اس انداز میں ہو، اجر و ثواب اتنے میٹھے لہجے میں، اتنی شیریں مثالوں کے ساتھ آپ اجر و ثواب اس کا بیان کرے کہ آدمی جہاں فرض نماز فرض، وہ فرض بھی نہ چھوڑے لیکن ثواب سن کر وہ تہجد بھی شروع کر لے۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ کہا اگر گناہ بیان کریں تو گناہ کو اس دردناک انداز میں بیان کرے، اس خوفناک انداز میں بیان کرے کہ بندہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ اس گناہ کے قریب جائے گا۔ یہ موعظۃ الحسنہ ہے۔ زنا کریں گے تو کیا گناہ ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا گناہ ہے، کسی کا قتل کریں گے تو کیا گناہ ملے گا، کیا عذاب ملے گا۔ جب یہ اس انداز میں بیان ہو، نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا اور برائی سے خود کو روکے گا۔ کہا یہ موعظۃ الحسنہ ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر بات یہاں تک پہنچے کہ آدمی بحث و مباحثے تک آ گیا ہے تو انداز اتنا شیریں رکھنا، گفتگو اتنی شائستہ رکھنا کہ اگلا جس کو آپ بات منوا رہے ہیں وہ اپنی تذلیل محسوس نہ کرے۔ آپ اگر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ بات کریں،
کہ آپ کی گفتگو سنے اور اسے سمجھ آئے کہ یہ مجھے یہ مناظرہ جیتنے کے لیے نہیں، بحث مباحثہ جیتنے کے لیے نہیں، یہ میری اصلاح کے لیے بندہ گفتگو کر رہا ہے۔ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، بحث مباحثہ کیا ہے، اور کتنی خوبصورت دلیل کے ساتھ بات کی۔ کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے جیل سے آدمی رہا کر دیا اور چلتے ہوئے آدمی کو پکڑ کے مار دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اگلی دلیل پیش کی کہ اس کا ذہن یہ کیا منوانا چاہتا ہے، تو آپ نے اسی کے لیول کی دلیل دی۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں وہ لاجواب ہو گیا۔ تو بحث مباحثہ بھی اگر کیا جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خوبصورت پیرائے میں ہو۔ احباب، دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نوجوان آتا ہے، کئی دفعہ یہ بات آپ نے سنی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کی اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ٹوکا ہے، صحابہ کرام نے جھڑکا ہے، صحابہ کرام بولے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب کیا، بلایا، پاس بٹھا کے آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا یہی عمل تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بخدا میں نہیں پسند کرتا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کیا تم یہی گناہ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں پسند کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں دوسرے لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ پھر آپ نے بیٹی کا ذکر کیا، چچی کا ذکر کیا، پھر خالہ کا ذکر کیا۔ اب بڑے طریقے سے حکمت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو سمجھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ اس گناہ سے اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کا دل پاک فرما دے۔ اس نصیحت کے بعد اس نوجوان کو زنا سے نفرت ہو گئی، اس گناہ سے نفرت ہو گئی، اور ساری زندگی پھر کبھی اس نے اس کی طرف خیال نہ کیا۔ تو گناہ سے نفرت ضرور کرے، گناہگار سے، گناہ سے نفرت ہو گناہگار سے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے دور بھاگے گا تو پھر علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر اگر مریض سے دور ہٹے گا، بھاگے گا، اس کو جھڑکے گا، تو پھر اس مرض کا علاج کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ذلیل نہیں کیا، اس کو کوئی طعنہ نہیں دیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ دین آپ نے پہنچایا، آپ نے علم بھی دیا، اور آپ نے حکمت کے ساتھ اس کو بات سمجھا دی ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اصلاح کا انداز اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے والا دوبارہ کبھی غلطی کی طرف جائے بھی نہ۔ امام حسن اور حسین ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ دونوں اس کے سامنے، اس شخص کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا، وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں وضو کر رہا، تو کہتے ہیں آپ ہم دونوں کو دیکھیں ہم میں سے وضو کون ٹھیک کرتا ہے۔ تو جب دونوں نے وضو کیا، بابے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم دونوں ہی ٹھیک وضو کرتے، وضو تو میں غلط کر رہا تھا۔ انداز کیا تھا؟ یہ دین کے تبلیغ کا اسلوب ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آتا ہے حضرت ابراہیم بن آدم سے، کہتا ہے کہ نفس امارہ غالب ہو گیا ہے، مجھے گناہ بھی کرنا ہے اور بچنے کی کوئی تدبیر بھی بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تدبیر، پھر ایک کام کرو۔ کیا کام؟ کہا جس رب کا تو رزق کھاتا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جو گناہ کرنا ہے کر۔ کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کوئی رازق تو ہے ہی نہیں، رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے۔ کہا جب پھر تو زیب نہیں دیتا نا، رزق اسی کا کھاتا ہے اور پھر اسی کی مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کہا پھر ایک اور کام کرو۔ کہا اس کی زمین چھوڑ جا، پھر جو کرنا کر، اس کے شہر سے نکل جا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسانوں، جنوں، یہ جو آسمان اور یہ زمین جو حدود ہے، ان سے باہر، اللہ کی زمین سے باہر کہاں جائیں ہم؟ کہا جب اس کی زمین پہ رہتے ہو تو پھر اسی کی مرضی کے حساب سے چلو۔ میں گھر میں کسی کو جگہ دوں رہنے کے لیے، وہ میرے گھر میں رہے، میرے گھر میں کھائے پیے، اور پھر میری ہی مرضی کے خلاف، اور پھر وہ میری ہی مخالفت اور میری دشمنی کرے، ایسا پاسبل ہے؟ میں اسی وقت اس کو گھر سے نہ نکال دوں؟
کہا اللہ کا رزق کھاتے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو اور اس کی مرضی کے خلاف؟ کہا جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر گناہ بھی نہ کرو۔ پھر تیسرا کہا ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ تمہیں دیکھتا ہی نہ ہو، اللہ تمہیں نہ دیکھے، وہاں گناہ کر۔ کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو اللہ وہاں تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کہا پھر ایک اور کام کرو، جب موت کا فرشتہ آئے نا تو جانے سے انکار کر دینا، کہہ دینا تھوڑا اور ٹائم دے دو مجھے جینا ہے۔ کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اب یہ انداز دین سکھانے کا ہے، حکمت کے ساتھ، بگایا نہیں ہے بابے نے، یہ دین ان بابوں نے پھیلایا ہے، یہ دین انہی بابوں سے چلا ہے، انہی بابوں نے پھیلایا ہے، انہی بابوں کی وجہ سے آج بر صغیر ہندوستان پاکستان میں اسلام کا نور نظر آتا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کہا پانچویں بات اور آخری بات، کہا جب حشر کا دن ہو اور جہنم کے فرشتے آ کے گریبان سے پکڑ کے تجھے لے جانے لگے نا، گدی سے پکڑ کے، کان سے پکڑ کے جب تجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے تو جانے سے انکار کر دینا، اب میں نہیں جانا۔ کہا حضور یہ کیسے پاسبل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور کہا حضرت میں واقعی نافرمان تھا، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس رب کے مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو دین کا کام، یہ تبلیغ کا کام اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہو کہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو، دین کے قریب آئیں۔ مسجد کے دروازے پہ اگر چھوٹا بچہ شرارت کرتے ہوئے نظر آئے تو اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا، اس کی انسلٹ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج آپ نے اس کی انسلٹ کی، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ جوان ہوگا، جوانی کے بعد بڑھاپے تک وہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے دین کا کام کیا۔ دین کا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے آپ مسجد کے حدود میں لاتے، ٹوپی نہ پہننے پر آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بعض بچوں نے زنجیریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بزرگ ذرا غصہ ہو جائے نا، کہ اس انداز میں بچوں کو سمجھائے کہ وہ انسلٹ فیل نہ کرے اور وہ دین کے بھی قریب آ جائے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت اور احترام کا اس لیے بھی بچوں کا احترام کیا کریں کہ اس کی عمر کم ہے اور اس لیے اس کے گناہ بھی کم ہوں گے۔ وہ جوان جو کم عمر کا ہے، آپ سے چھوٹی عمر کا ہے، 17 سال، 18 سال، 20 سال، 30 سال کا، آپ سے چھوٹا ہے، جوان ہے، اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو کہا اس کی عمر کم ہونے کی وجہ سے گناہ بھی کم ہوں گے اور گناہوں کی کمی کی وجہ سے تو اس کی عزت کیا کر۔ اسی طرح بڑوں کا احترام بھی اس لیے کیا کرے کہ بڑے عمر میں زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے تو پھر نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ لقمان حکیم دانائی میں ان کا نام ہے، وہ ایک کاشتکار کے ہاں غلام تھے، تو دن بھر کام شام کر کے رات کو عشاء پڑھ کے سوئے، رات کو اٹھنا، اللہ کے حضور عبادت کرنا، تو جا کے اپنے آقا کو بھی، اس کاشتکار کو بھی، اس مالک کو بھی اٹھایا کہ حضور آدھی رات سو چکے ہو، اب آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری کرے، قیامت سر پہ کھڑی ہے، اٹھے اور اللہ کو راضی کرے، اللہ کی رحمت اللہ سے طلب کرے۔ تو آگے سے وہ مالک آج جواب دیتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مینو سہن دے ہوں، نیند بڑی پیاری ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ لقمان حکیم واپس چلے جاتے ہیں، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب رات کا تیسرا حصہ آیا، پھر واپس پلٹ کے آئے، حضور اٹھ جائے، جو گناہ کمائے ہیں ان کو اللہ کے حضور سجدوں میں آنسو بہا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اٹھے اللہ کو راضی کرے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ رات کے وقت، تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی صحت طلب کرنے والا، اٹھے اللہ کو منائے۔ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے سونے دے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صبح کا وقت آ گیا، پھر جا کے کہا حضور اب تو پرندے بھی اپنی گھونسلوں سے نکل پڑے ہیں، اب تو جنگل کے درندے بھی اپنے ٹھکانوں سے نکل کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اٹھ جائیں اللہ کو یاد کرے۔ کہا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، جب کاشتکار بھی باہر نکلا تو دیکھا وہ لقمان حکیم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہا یہ 10 کلو جو پکڑو
اور اسے کاشت کر دو, بو دو زمین میں, کھیت میں جا کے. تو لقمان حکیم گئے پڑوسی سے جا کے 10 کلو وہ باجرہ لے آئے اور جا کے وہ کاشت کر دیا. کچھ عرصے بعد جب یہ لقمان حکیم کے ساتھ اس کا آقا کھیتوں میں چکر لگا رہے ہیں, دیکھا کہ باجرہ اگا ہوا ہے. لقمان یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے دیا تھا جو 10 کلو, تو نے یہ باجرہ, یہ کیوں؟ باقی سے وہ جواب دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, جو بھی آ جائے گا. انہوں نے کہا, مالک نے کہا کہ لقمان یہ کیا بول رہے ہو؟ کیا جو بونے سے, باجرہ بونے سے کبھی کھیتوں میں جو بھی ہوگا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ ویسے ہی, بالکل ویسے ہی ممکن ہے جیسے آپ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ میں صالحین کی صفوں میں اللہ مجھے اٹھائے گا. جیسے یہ پاسبل ہے تو پھر یہ کیوں نہیں پاسبل؟ اگر آپ کی نظر میں وہ ہو سکتا ہے کہ میں صالحین کی صفوں میں اٹھوں گا, تو پھر اس کھیت میں جو بھی ہوگا سکتا ہے. باجرہ اگر آپ نے کاشت کیا ہو, بتانا یہ چاہتے ہیں دین کا کام کیسی حکمت کے ساتھ انہیں سمجھ میں آئی. کہا واقعی جو بو گے وہی کاٹو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کے درخت پر امرود نظر آئے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سیب کا بیج بویا ہو اور وہاں آم نظر آئے. جو بویا ہے وہی کاٹیں گے. بزرگ دین کا کام اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے. اور سب سے بڑھ کر دین کا جو دائی ہے, ویسے تو اس امت میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیا, کہ جتنا دین آپ کو آتا ہے اوتھینٹک صحیح جو آپ نے عالم سے پڑھا ہے وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائے. ہر بندہ اس امت میں مبلغ ہے, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. لہجہ سب سے میٹھا ہونا چاہیے. مبلغ کا, دائی کا, امام کا, اسپیشلی خطیب کا, جو کام کرنے والے ہیں دین کے, ان کے لہجے مٹھاس سے بھرپور ہونے چاہیے, الفاظ شائستہ ہونے چاہیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے, اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. دین کا کام کرنے والے اپنے لہجے میں مٹھاس رکھے تاکہ لوگ دین سے باغی نہ ہوں بلکہ دین کے قریب آئے. قرآن آپ کھول کے دیکھیں, قرآن کا جو مڈ ہے, مرکز ہے, درمیان ہے. قرآن شریف میں ایک لفظ بڑا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ درمیان ہے پورے قرآن کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کی جائے. چاہیے کہ نرمی کرے. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ اے موسیٰ, اے کلیم, جب وہاں جائے نا تو فرعون سے ذرا نرمی سے پیش آنا, شاید بدل جائے. فرعون جیسا ظالم, گھمنڈی, متکبر, مغرور, باغی, سرکش, جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں, اللہ اپنا پیارا نبی اس کی طرف بھیج رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ نرمی. دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے. جب اختلاف کا موقع ہے تو نرمی سے پیش آیا جائے. جب نصیحت کی جائے تو شائستہ انداز میں ہو, کسی کو تذلیل فیل نہ ہو. گھر والی سے بات کرے تو نرم گوئی ہو, ماں باپ کے سامنے جائے تو سراپا نرمی ہو آپ. 2 دن پہلے یہاں ایک عربی آئے, دوسرے ٹاؤن کے تھے, تو مسئلہ 1-2 پوچھ رہا تھا. ساتھ میں مجھے بتاتا ہے کہ کچن میں وائف کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا کھانا بنانے کے دوران, تو جذبات میں آ کے میں نے بیوی کو مکہ مار دیا اور اس کا نشان بن گیا. اس نے فون اٹھایا, پولیس آئی اور میں 6 ہفتوں کے لیے گھر سے باہر ہوں. تو میں نے کہا کیا سیکھا ہے؟ کہتا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اگر اس ملک میں آپ رہتے ہیں, یہاں تو ویسی عورتوں کی, پھر بھی نہیں سیکھتے آپ, تو پھر کیا ہوگا؟ گھر سے بھی باہر ہوں گے, کمیونٹی سے بھی باہر ہوں گے.
یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ویسے بھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. کمزور آدمی ہوتا ہے کہ جو تنقید برداشت نہیں کر پاتا. کمزور آدمی ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اوجڑیاں رکھی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا. پہاڑ کے فرشتے آئے, حضور آپ صرف اشارہ کریں پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں. حضور فرماتے ہیں نہیں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں اللہ کا کلمہ پڑھیں گی. ہمارا دین تو ہمیں نرمی سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں, ابو جہل کو دین کی دعوت دی ہے. حضور علیہ السلام یہودی کے گھر گئے ہیں, بچے کو کلمہ پڑھایا ہے جو بیمار تھا. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, اگر اس کو پڑھا جائے اور صحیح معنوں میں کافروں تک پہنچایا جائے, یقین کرے کوئی کافر نہیں رہے گا, کلمہ پڑھ کے اسلام کی طرف آئے گا. ہمارے دین کی حقیقت تو ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتا ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندوں سے, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے اگر کوئی جاہل کلام کرتا ہے تو آگے سے کیا کہتا ہے, میرا خاص بندہ کیا کہتا ہے, سلام. اس سلام کے دو معنی ہے. ایک یہ کہ جب بھی میرے نیک بندوں کو کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی بدتمیزی کرتا ہے, کوئی بد کلامی کرتا ہے, کوئی میرے نیک بندے کو برا بلا کہتا ہے, تو آگے سے میرا وہ بندہ جسے عباد الرحمن اللہ کہتا ہے وہ بدتمیزی سے پیش, بد کلامی, گالی گلوچ وہ نہیں کرتا. وہ بدلے میں کیا کہتا ہے, اللہ تیرا بیڑا پار کرے, اللہ تجھے خوش رکھے, اللہ تجھے آباد کرے. وہ بدلے میں سلام کہہ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا معنی سلام کا یہ لیا گیا کہ جب میرے بندے سے کوئی بحث مباحثہ کرتا ہے تو وہ آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتا, وہ جھگڑا لڑائی فتنہ نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے سلام کر کے. نیکی اسی طرح دین کو پھیلایا جا سکتا ہے, نیکی کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ, ایک آدمی 3 دفعہ بلاتا ہے ان کو چھیڑنے کے لیے. امام صاحب اوپر سے تشریف لاتے ہیں نیچے, جی کیا بات, وہ جی میں مسئلہ پوچھنا تھا, مسئلہ بھول گیا. امام صاحب واپس تشریف لے جاتے, پھر دروازہ نوک کرتے ہیں, آتے ہیں, جی کیا بات, وہ جی میں مسئلہ پوچھنا تھا, مسئلہ بھول گیا. شکر ہے امام صاحب پٹھان نہیں تھے, تو سارے مسئلہ یاد آ جاتے ہیں ان کو. تو انہوں نے پھر تیسری دفعہ دروازہ نوک کیا, جی کیا بات ہے, وہ جی مسئلہ پوچھنا تھا, بھول گیا. امام صاحب پلٹنے لگے, پھر آواز دی, ہاں یاد آ گیا. اب شرم بھی آنے لگی خود سے. بزرگ عالم دین امام اعظم کا حضور مسئلہ یہ پوچھنا تھا, یہ جو جانور گند کرتا ہے, لد کرتا ہے, تو یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے, یہ جو گند ہے یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے. امام صاحب نے کہا جب یہ تر ہو, تازہ ہو تو میٹھا, اور جب یہ سوکھ ہو جائے تو پھر کڑوا. بڑا پریشان ہوا بندہ کہ یہ کیا جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا, آپ دلیل سے بات کرتے ہیں, ذرا مجھے سمجھائیں. آپ نے کہا جب یہ گند تازہ ہو تو مکھی آ کے بیٹھتی ہے, اور جب یہ سوکھ جائے تو مکھی کڑوی چیز پہ نہیں بیٹھتی, اس لیے وہ آتی نہیں. ہو یہ تر ہو تو میٹھی, اور سوکھ ہو جائے تو کڑوی ہے. وہ قدموں میں گر پڑا, حضور معافی چاہتا ہوں. یہ ہے دین کا تبلیغ کا اسلوب, سمجھانے کا انداز. دین کا کام کرنے والے اگر یہ سوچ رہے نا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی نیکی کی جائے, میں مخلص ہوں تو میرا بھی احترام کیا جائے, تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو اس وقت لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے. جو ہی آپ نے دین کی بات کی, جو صادق و امین کہنے والے تھے وہی آپ کو ساحر, کاہن, جادوگر کہنے لگے. دین کا کام کرنے والوں کو ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو نہیں مارا گیا, شہید کیا گیا, آروں سے کاٹا گیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, دیکھیں کیسی شہادتیں ہوئی. دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے, صبر تحمل کے ساتھ ہے. ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ, فتح مکہ ہوا تو نقاب لگا کے حضور کے پاس آئی, بیٹھی ہے اور اسلام قبول کیا تاکہ حضور مجھے پہچانے نہیں. نقاب ہٹا دیا, کہا میں ہند ہوں. کون ہے یہ ہند؟ جس نے میدان احد میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, وہ عورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے سارے ظلم یاد تھے. آپ علیہ السلام نے کسی ظلم کا ذکر نہیں کیا.
آپ علیہ السلام نے کوئی پچھلی بات یاد نہیں دلائی. آگے سے وہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ کائنات میں سب سے بدترین خیموں میں مجھے آپ کا خیمہ لگتا تھا، لیکن اسلام رسول اللہ نے دل میں ایسا اتارا کہ حضرت ہند فرماتی ہیں کہ اب کائنات میں اگر کوئی خیمہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یا رسول اللہ وہ خیمہ آپ ہی کا ہے. کیسے ممکن ہوا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کا بدلہ لیتے تو اسلام کبھی بھی ان کے دل میں داخل نہ ہوتا. یہودی عالم وہ آتا ہے زید بن ثانہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرض دیا ہوا ہے، ٹائم مقرر کیا کہ اس ٹائم پر قرض واپس لینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہ ٹائم آیا ہی نہیں، 3 دن باقی تھے قرض واپس کرنے میں. حضور جنازے میں شریک صحابی کا جنازہ ہے اور یہ یہودی عالم آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آباء و اجداد کے طعنے دینے لگے، برا بلا کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام تبلیغ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دشمن بھی ہو تو کیسے پیش آنا ہے. ایک تو ابھی ٹائم نہیں آیا تھا 3 دن پہلے آ کے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک تھے، غم کی کیفیت ہے، تیسرا یہ کہ اکیلے میں نہیں سب کے سامنے حضور علیہ السلام کو برا بلا کہا. اس کے باوجود جب حضرت عمر اٹھے نا غصے کے ساتھ جواب دینے کے لیے، حضور نے منع فرمایا، بٹھایا، کہا جاؤ اس کو اب قرض بھی ادا کرو اور ایکسٹرا کھجورے بھی دو. وہ یہودی عالم کہتا ہے میں نے جو تورات میں پڑھا تھا کہ حضور کا حلم کتنا، حضور کا غصے پہ کنٹرول کتنا، میں وہی چیک کرنے آیا تھا اور میں نے چیک کر لیا ہے. حضور حلم کے لحاظ سے بھی بادشاہ ہے، حضور انبیاء میں بھی بڑا رتبہ رکھتے ہیں. ابھی اسی وقت عمر مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے، دین کا کام پیار محبت کے ساتھ ہے. کل سے یہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک نیوز دیکھ رہا ہوں، حج پہ گئے وسیم اکرم صاحب، وہ پتہ نہیں کوئی گیند پھینک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہے ہیں. جو ایک ملا جلا رجحان ہے، ملا جلا رجحان اس وقت چل رہا ہے فیس بک پہ. کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، آپ لوگوں کے سوچنے کا بھی اپنا انداز ہے. میں کسی اور پیرائے سے سوچ رہا ہوں. وسیم اکرم کوئی محدث تو نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے. یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں. اگر یہ حج کی طرف پلٹے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کلب میں بھی تو نظر آ سکتا تھا، ہوتا بھی ہو ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ حج میں شریک ہوا ہے. کسی نے کہا مولوی صاحب یہ اس کا حج قبول ہے؟ میں نے کہا اگر اس نے مال لگایا ہے، اس نے احرام پہنا ہے، یہ اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر فتویٰ لگانے والا کہ اس کا حج ہی نہیں قبول؟ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اس کو دیکھ کر کتنے نوجوان ہیں ہمارے ہاں. تو چونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ سیلیبریٹیز کو لوگ دیکھتے ہیں، انہی کو جس بال اس طرح بنا دیے تو ہماری نوجوان نسل بال بنانا اسی طرح شروع کر دیتے ہیں. کپڑے جس طرح یہ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان طبقہ اسی طرح کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں. ان کو فالو کرتے ہوئے کتنے نوجوان اس کی طرف حج کی طرف پلٹ آ سکتے ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو اس غلط کام کو اس غلط کام کے درجے پہ رکھا جائے، کافر نہ بنا دیا جائے کہ جی وہ تو کافر ہو گیا، وہ جی اس کا حج ہی قبول نہیں، فلانا ہو گیا. بھائی اللہ نے آپ کو جتنا جس لیول پہ رکھا ہے اسی پہ ہی رہیں. کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائے. اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن آپ اچھا پہلو بھی دیکھیں کہ اچھا پہلو کیا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ حج پہ گیا ہے تو پہلے اسے اس بات پہ اپریشیٹ کرے کہ اللہ کا شکر ہے یہ حج کی طرف گیا ہے. اگر کوئی نوجوان باہر ڈرگ بھی بیچتا ہے، فضیل بن ایاس کے لیے آتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے، تو کسی نے کہا یہ کیا آپ کی عبادت ہے کہ ڈاکے بھی ڈالتے ہو، اور ڈاکے ڈال کے وہ مال لے کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. اگرچہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کے مال پر قبضہ، کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں، کوئی ایک راستہ دروازہ میں نے اللہ کی طرف کھلا چھوڑا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرو. غلط کام ہوتے ہوں گے اپنی جگہ پر، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دوں؟ اگر ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، گناہ میں ہے، ڈرگز میں ہے، شراب میں ہے، زنا میں ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی گند میں وہ ملوث ہے،
لیکن وہ ساتھ آ کے مسجد میں ہمارے صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ہمیں یہ اسے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ تو ادھر نماز کیوں پڑھ رہا ہے. نہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ جیسے تو نے اسے سجدے تک بلا لیا ہے ایسے ہی برے کاموں سے بھی چھڑوا دے. دین کیسے پھیلے گا؟ ہمارے اخلاق سے، بردباری سے، تحمل مزاجی سے. دین پھیلے گا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. جذبات میں آ کے کفر کا فتویٰ، جذبات میں آ کے اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو، یہ غلط ہے. ہمارا دین اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.